أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وکفی باللہ حسیبا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 ہلاک کرنے والی چیزیں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک چیز ہے یتیم کا مال کھانا. یتیم کیسے یتیم ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال اس کے والد کو لے جاتا ہے تو اللہ لے کر گیا ہے، تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ پھر ان کی حمایت کرتا ہے، ان کے لیے قانون سازی کرتا ہے، ان کے لیے آیات نازل کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یہ آگ ہے. ویسے تو کسی کا کوئی مال کھائے تو وہ گناہ ہی ہے، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، کالا ہو سفید ہو، عربی ہو اجمی ہو، جس کا بھی آپ مال کھاؤ گے دینا پڑے گا. گناہ تو وہ ہے، لیکن جہاں پر زیادہ امکان تھا بچہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو وہاں پر شدید قانون سازی فرمایا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور فرمایا اس کے مال کی نگرانی کرو. جیسے بھائی فوت ہو گیا تو جو باقی بھائی ہیں اس کی فیکٹری کا خیال کرتے ہیں، اس کے کاروبار کو دیکھتے ہیں. بچے چھوٹے ہیں، بس اوقات بچے کہتے ہیں فیکٹری ہماری ہے ہمیں دی جائے، بولے مت دو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. جب تک وہ فیکٹری سنبھالنے کے لائق نہیں، 2 شرطیں: ایک جوان ہو جائے، نمبر 2 اس لائق ہو جائے. بس اوقات بچہ جوان ہوتا ہے مگر کاروبار سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتا. جب ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو مت دو. وابتلوا، ان کو آزماؤ، ساتھ بٹھایا کرو فیکٹری میں، بات کو سمجھ جائیں. جب آپ سمجھ لو کہ اب یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کو ان کا مال دے دو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اس بات کے خوف سے کہ بڑے نہ ہو جائیں جلدی جلدی کھاؤ اور اسراف کرو، قطعاً جائز نہیں. اس لیے جو 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں شمار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مال کو کھانا. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو. بالغ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں ہوتا. اگر بلوغت کے بعد یتیم مانے تو پھر تو تقریباً سب یتیم ہی ہوتے ہیں. آپ کا ابا نہیں تو دادا تو فوت ہو ہی گیا ہوگا، دادا نہیں تو اس کا باپ فوت ہو چکا ہوگا. یتیم ہوتا ہے بلوغت سے پہلے، بچی ہو یا بچہ ہو. اور مال دینے کی شرط میں نے بتایا کہ وہ مال سنبھالنے کے لائق بھی ہوں. دونوں شرطیں پوری ہوں تو مال دیا جا سکتا ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسے رہیں. قُلْ، ان سے کہہ دو، اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. گھر میں ہنڈیاں پکتی ہے، بھابھی بھی وہاں رہتی جس کا شوہر فوت ہو گیا، بچے بھی وہاں پر ہیں. فرمایا من کان غنیا فلیستعفف، اگر تو آپ کا اچھا گزارا چل رہا ہے تو آپ بالکل ان کے مال سے کچھ نہ کھاؤ، اور اگر ان کی فیکٹری کی نگرانی بھی کر رہے ہو تو مزدوری بھی نہ لو اگر آپ کا گزارا چل رہا ہے. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر آپ اپنا کام چھوڑ کر ان کی فیکٹری کو دیکھو گے اور آپ کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر آپ وہاں سے مزدوری لے سکتے ہو. اتنی کی اجازت ہے. تو یہ جو باریکیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یتیم کی حمایت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت والے دن ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا جو بیوہ کے
اخراجات پورے کرتا ہے، یوں سمجھو جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہے، الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام گئے ہیں تو ایک دیوار گرنے جا رہی تھی، اس کو بنا دیا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ تو کہا کہ آپ نے ان سے مزدوری نہیں لی اور آپ نے ان کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ دیوار یتیموں کی ہے اور ان کا باپ فوت ہو گیا، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو نیچے سے خزانہ ظاہر ہو جاتا، لٹ جاتا، تو میں نے اس کو دوبارہ تعمیر اس لیے کیا ہے تاکہ ان کا خزانہ بچ جائے۔ یتیموں کے خزانے کو بچانے کے لیے اللہ انبیاء کو بھیج رہا ہے۔ تو قطعی طور پر جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ اعلان تو کیا جاتا ہے جی جس نے کوئی لینا ہے وہ ہم سے لے لے، لیکن جس نے دینا ہوتا ہے وہ مال یتیموں کا مال ہوتا ہے اکثر اوقات، اور اگر وہ ہضم کر جائے گا اس لیے کہ اب مانگنے والا کوئی نہیں تو وہ یتیم کا مال کھائے گا جو پیٹ میں آگ بھرے گا۔ جو دینے والی چیز ہے وہ دینی چاہیے، لینے والا بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ اللہ المستعان۔ تو اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے وہ شخص دیکھا جس کو مرنا یاد نہیں ہے، جو قیامت کا ہی انکار کرتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ باپ جیسا پیار کرنا اور ان کے اخلاقیات کا خیال رکھنا، ان کے کھانے دانے کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کرنا جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں، یہ پورے معاشرے پر لازم ہوتا ہے۔ ان کو دھتکارنا نہیں۔ باپ زندہ ہو، بچی کی شادی ہو تو وہ کہتا ہے اتنا مہر چاہیے، اتنے پہ میں نہیں راضی ہوتا، اس سے کم میں نہیں لوں گا، اور اگر باپ نہیں تو پھر عرب لوگ چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے اونے پونے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آیت نازل کر دی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو یتیم بچیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ان کو عام روٹین کا مہر نہیں دینا چاہتے، ان کو چاہیے کہ پھر ان سے شادی کرنے کی بجائے کسی اور سے کریں جس کا باپ زندہ ہو اور جو اس سے مطالبہ کرے۔ یہ سورہ نساء میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں۔ تو وہ جو 4 شادیوں والی آیت ہے وہ بھی اسی ضمن میں نازل ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگ اس پر انصاف کا خطرہ ہو، انصاف نہیں کر پاؤ گے مہر دینے میں، تو پھر فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، ان کے علاوہ اور عورتوں سے شادیاں کرو، پھر ان سے نہ کرو، کیونکہ باپ نہیں ہے تو آپ کو خود سوچنا ہے کہ اس کو کتنا مہر دینا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کی حمایت کی ہے، ہمیں بھی ان کی حمایت کرنی چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے مال کو کھانے سے بھی بچنا ہے۔ کھانے کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا، کھانے کا مطلب بجلی کا بل دینا بھی ہوتا ہے، کھانے کا مطلب ضائع کرنا بھی ہو سکتا ہے، نہ ضائع ہو اور نہ غلط طریقے سے استعمال ہو، بلکہ ان کو ایسے باور کروایا جائے جیسے ان کا باپ زندہ ہے اور ٹھیک طریقے سے ان کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں ان کے لیے کوئی الگ سے دارالایتام نہیں بنائے جاتے تھے، بلکہ وہ گھروں میں ہی ان کو پیار محبت کے ساتھ پالا جاتا تھا۔ یہ دارالایتام کا تصور بنیادی طور پر بچے کو یہ باور کرواتا ہے کہ تیرا باپ نہیں ہے، نام ہی دیکھ لو کیا ہے۔ تو اگر ان کو گھروں میں ہی رکھا جائے اور گھروں میں ہی باپ جیسی شفقت دے کر پالا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔